کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وملائکتی یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، ورسلی یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وجبریل یا جبرائیل کے ساتھ، ومیکالا یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے۔ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ زحیہ من العذاب ان یعمر، نہیں بچا سکتا ان کو 1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے، یہ جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے۔ یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ وحی اسے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے گیا۔ جس طرح شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے، جس میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ وحی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی، غلطی سے محمد رسول اللہ کی طرف چلی گئی۔ خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو اوورکم کیا اور کافر ڈکلیئر کر دیا۔ آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں۔ اسے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ۔ غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو۔ وہ کہتے ہیں جیسے کوے ہم شکل ہوتے ہیں نا، تو 2 کووں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، تو جبرائیل کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ۔ تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر دیا۔ ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں۔ پھر مولا علی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یعنی واضح طور پہ فرمایا تھا، حدیث موقوف تو موجود ہے نا، مولا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی ناصبی اور رافضی۔ تو ایکسٹریم رویے تو رہے ہیں۔ تو اس امت میں بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے مولا علی، کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلوف کیا اور گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ بھی مولا علی کی شان میں غلوف کیا، روافض نے گمراہ ہوئے، اور ناصبیوں نے ان سے بغض رکھ کے گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں وہ دشمنی کس سے کر رہا ہے، وہ تو اللہ سے کر رہا ہے، جبرائیل کو اپنی مرضی سے آیا تھا۔ سورہ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا۔ مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آلریڈی کتاب موجود ہے۔ یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے آئی، اسی کو رینیو کرنے کے لیے آئی ہے۔ وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِيلَ، یا جبرائیل کے ساتھ، وَمِيكَالَ، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے۔ اچھا، اور
یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے۔ مجھے بتائیں، قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے۔ قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا۔ قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی، حضرت عمر نے کیڑی برات کڈی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کرنا، سب کہانی ہے جھوٹ۔ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے، وہ جس کی مرضی کیچی پر روڑ دے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ؟ پھر کیا اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے؟ تو اللہ کو تو چاہیے ہو کہ یار تنو ہاتھ بناتا ہے نا، کر جو مرضی۔ یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، وہ اس میں بھی اگلی کہانی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے، اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے۔ اس نے اپنی کان، آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا۔ اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی؟ ویسے سر ایدہ علاج اتھے ہے سرجن صاحب کو۔ میرے بھائی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے؟ وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ۔